نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم کیا ہے؟ عربی میں ظلم کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ وضع شیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ میں رکھ دینا۔ ظلم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خالق کے ساتھ اور دوسرا مخلوق کے ساتھ۔ خالق کے ساتھ کس طرح سے ظلم ہوتا ہے؟ عبادات میں کمی کر کے، اور مخلوق کے ساتھ کسی کے حق میں کمی کر دینا، کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا، کسی کو اس کے حق سے کم دینا، کسی کا وقت ضائع کرنا، اور کام کو اس کے اپنے وقت پر انجام دیں، کسی کام کو اس کے وقت سے پہلے کر دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کو ذلیل کرنا، کسی کی عزت خراب کرنا، یہ بھی ظلم ہے، اور وہ خواہ آپ کی بیوی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، بچے ہوں، ماں ہو، باپ ہو، آپ کا کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی دوست ہو، کوئی راہ چلتا ہی کیوں نہ ہو، ذلیل نہیں کرنا کسی کو، اور اپنے حق سے زیادہ طلب کرنا بھی ظلم ہے، یعنی آپ کا حق اتنا بن نہیں رہا جتنا آپ مانگ رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، اور اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان کر دینا، یہ بھی ظلم ہے، اور کہہ دینا کہ ہر انسان اپنا ہی فائدہ سوچتا ہے۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ اپنے فائدے کے لیے آپ دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 86، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 18 الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 57 الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار رہو بے شک ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 18 ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے نہ کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام کیا ہے اور میں نے اسے اپنے بندوں پر بھی حرام کیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی اپنے بھائی کی طرف کسی لوہے کی چیز سے اشارہ کرتا ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ باز آ جائے، خواہ اس کا وہ سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر مذاق میں کیا کرتے ہیں دوست، آپس میں کیا کرتے ہیں؟ پین کی نب چبا دیتے ہیں۔ پین کی نب کس کی بنی ہوئی ہے؟ لوہے کی بنی ہوئی ہے نا، تو اس مذاق سے اجتناب کریں۔ اور اکثر استاد اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو لوہے کے اسکیل سے مارتے ہیں، تو لوہے کی چیز سے اشارہ نہیں کرنا، تکلیف نہیں دینی۔ چھری، چاقو، جتنے بھی اسلحے وغیرہ ہیں سب میں لوہے کا استعمال کیا جاتا ہے، تو ان چیزوں سے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی طرف اشارہ بھی کرنا تو فرشتوں کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامل بنا کر یمن بھیجا تو انہیں نصیحت کی کہ مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کر رہے ہیں، چاہے وہ یتیم ہے کوئی، چاہے وہ کوئی ہمارا ماتحت ہے، جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں کس نے پوچھنا ہے، تو اس بات کو یاد رکھیے کہ مظلوم کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، اور اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ محفل میں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے اجازت لے لیں، یعنی پہلے انہیں پوچھ لیں، صلاح مار لیں انہیں کہ آپ نے کھانی ہے۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ کوئی شخص 2 کھجوریں ملا کر کھائے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی زمین میں سے کچھ ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے معاف کروا لے، کیونکہ قیامت کے دن درہم و دینار نہیں ہوں گے، پہلے اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق لایا جائے گا، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے بھائی یعنی مظلوم کی برائیاں ظالم بھائی کے حصے میں ڈال دی جائیں گی۔ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کس کا ایمان افضل ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامتی میں رہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، اور بعض اوقات جب تم باہمی جھگڑا لاتے ہو تو ممکن ہے کہ تم میں سے ایک فریق اپنے مخالف فریق کے مقابلے میں زیادہ چالاکی سے بولنے والا ہو، اور اس طرح میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں جو میں تم سے سنتا ہوں، پس میں تم میں سے تمہارے بھائی کے حق میں جو فیصلہ کر دوں تو وہ اس سے نہ لے، کیونکہ اس طرح میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں۔ یعنی کہ اگر آپ زبان کے بہت تیز ہیں اور آپ اپنی بات دوسرے سے منوا سکتے ہیں، اور آپ بہت چالاکی کے ساتھ اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے دوسرے کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں، اور آپ کوئی جھوٹے ثبوت یا جھوٹے گواہ پیش کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، اور آپ اپنے دوسرے فریق کو جس کے اوپر پہلے ہی آپ ظلم کر رہے ہیں تو آپ اسے جھوٹا ثابت کر دیں، تو فیصلہ کرنے والا غیب کا علم تو نہیں جانتا۔ تو اگر کبھی کسی سے کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ گمان نہ کریں کہ آپ نے اپنی چالاکی کے ساتھ اپنا کیس جیت لیا ہے، بلکہ آپ نے جو جیتا ہے نا، یہ بہت خسارے کا سودا کیا ہے۔ آپ نے دنیا کا گھاٹا ہو جائے لیکن آخرت کا گھاٹا نہیں کرنا۔ یہ بہت خسارے کا سودا ہے کہ آپ آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیں۔ دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے، ہر شخص نے مر جانا ہے، زمین کے نیچے چلے جانا ہے۔ تو پھر جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے چلے جانا ہے، جب آپ کہیں مہمان جاتے ہیں تو آپ وہاں پر کس طرح جاتے ہیں؟ صرف اپنا ضروری سامان لیتے ہیں، فالتو سامان نہیں لیتے کہ بوجھ بن جائے گا۔ اسی طرح دنیا کا بھی معاملہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہ جائے قرار نہیں ہے، تو اسے ایک مسافر کی طرح ہی گزارنا ہے، نہ ہی کسی پر ظلم کرنا ہے اور نہ ہی ظلم ہونے دینا ہے۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اسے روکنا ہے، اور کسی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہے تو اسے بچانا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو پھر سب سے کمزور درجہ کیا ہے ایمان کا، کہ پھر اس کو دل میں برا جانو۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح کرے اور ہمیں ظالموں میں شمار نہ کرے، اور ہمیں مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے، ان کی مدد کرنے کی توفیق دے، اور ظالموں کو روکنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔